کبھی سوچا ہے کہ کیا ماضی کو دوبارہ جینا ممکن ہے؟ ایف اسکاٹ فٹز جیرالڈ کا شاہکار ناول دی گریٹ گیٹسبی ہمیں امریکی خواب کے ایک ایسے بھور میں لے جاتا ہے جہاں محبت، دولت اور المیہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے گیٹسبی کی اس چکا چوند اور آخرکار تباہ کن دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ذرا اس دور میں چلتے ہیں، 1920 کی دہائی، جیز کا زمانہ، بے لگام پارٹیاں اور ایسی دولت جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ فٹز جیرالڈ نے یہاں صرف ایک کہانی نہیں لکھی، بلکہ اس نے ایک پورے دور کا، اس کی روح کا جیسے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ اس نے دکھایا ہے کہ ظاہری شان و شوکت کے پیچھے اخلاقی طور پر سب کتنا کھوکھلا تھا۔ تو کہانی کا سٹیج ہے نیو یارک کا لانگ آئیلینڈ، جو دو بالکل الگ دنیاؤں میں بٹا ہوا ہے، ویسٹ ایگ اور ایسٹ ایگ۔ اور یہ صرف جغرافی نہیں ہے، یہ ایک سماجی جنگ کا میدان ہے، اور یہی چیز اس کہانی کی ہر بات کا تعین کرے گی۔ اس کو ایسے سمجھیں، ایسٹ ایگ یہ ہے خاندانی رئیسوں کا گھر، وہ خاندان جن کی دولت نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ دوسری طرف ہے ویسٹ ایگ، جو نو دولتیوں کا کھیل کا میدان ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ابھی اور بہت تیزی سے پیسہ کمایا ہے اور اسے دکھانے سے بالکل نہیں ڈرتے۔ پرانی اور نئی دولت کے بیچ یہی ٹکراؤ اس ناول کے دل میں بستا ہے۔ اور اس چکا چوند دنیا میں ہمارا رہنما کون ہے؟ یہ ہے نک کیراوے، مڈ ویسٹ سے آیا ہوا ایک سیدھا سادھا لڑکا۔ وہ ایک آؤٹ سائیڈر ہے جو ہمیں اس سارے ڈرامے کو دیکھنے کے لیے فرنٹ رو سیٹ فراہم کرتا ہے۔ ہم اسی کی نظروں سے اس شان و شوکت اور اس کے پیچھے چھپے دکھ کو دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔ تو ایسٹ ایگ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے نک کی کزن ڈیزی اور اس کے بے تحاشا امیر شوہر ٹام بیوکینن سے۔ یہ لوگ اعلیٰ طبقے کی بہترین مثال ہیں، اوپر سے دیکھنے میں بہت دلکش، لیکن اندر جھانکیں تو ٹام ایک ظالم اور طاقت کا بھوکا انسان ہے، اور ڈیزی اس کی دلربا شخصیت کے پیچھے ایک گہرا کھوکھلا پن چھپا ہے۔ یہیں ہم جارڈن بیکر سے بھی ملتے ہیں، جو ایک شاندار پروفیشنل گولفر ہے۔ وہ اس دور کی جدید نئی عورت کی علامت ہے، خود مختار لیکن ساتھ ہی مایوس اور جذباتی طور پر بالکل لاتعلق۔ جارڈن پر نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی پھیلائی ہوئی باتیں ہی اس کہانی کے کئی رازوں سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ اور یہیں ہمیں پہلی بار نظر آتی ہے اس ناول کی سب سے بڑی علامت۔ اپنے لانچ سے نیک اپنے پر اسرار پڑوسی گیٹسبی کو دیکھتا ہے، جو خلیج کے پار ایک اکیلی سبز روشنی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ یہ روشنی صرف ایک روشنی نہیں، یہ گیٹسبی کی تمام امیدوں، اس کے ناممکن خوابوں کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں خود میزبان کی، جے گیٹسبی، ایک ایسا شخص جس کے گھر سب سے شاندار پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ خود اپنے مہمانوں کے لیے ایک پہیلی بنا رہتا ہے۔ آخر یہ ہے کون؟ یہی سوال تو اس کی پارٹیوں کے ہر کونے میں سرگوشیوں میں گونجتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جرمن جاسوس ہے، کوئی کہتا ہے قاتل ہے۔ آخر یہ ساری دولت آئی کہاں سے؟ گیٹسبی کی پوری شخصیت افواہوں اور اصرار پر کھڑی ہے۔ گیٹسبی خود بھی ایک بڑی سجی سجائی کہانی سناتا ہے کہ وہ شاہی خاندان سے ہے، آکسفورڈ میں پڑھا ہے، جنگی ہیرو ہے۔ لیکن جب وہ یہ سب بتا رہا ہوتا ہے نا، تب بھی کچھ بناوٹی سا لگتا ہے۔ اس کی کہانی بالکل اس کے گھر کی طرح حقیقت سے زیادہ ہی کامل محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر تاریخ سچائی کا پہلا اشارہ ملتا ہے۔ نک کی ملاقات گیٹسبی کے کاروباری ساتھی مائر ولف شائم سے ہوتی ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے 1919 کی ورلڈ سیریز فکس کی تھی، اور اچانک گیٹسبی کا وہ شاندار نقاب تھوڑا سا سرکنے لگتا ہے، جس کے نیچے ایک مجرمانہ دنیا کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے، یہ ساری دولت، یہ پارٹیاں، یہ پراسرار شخصیت، یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے تھا۔ یہ سب کچھ صرف ایک انسان کے لیے تھا، اور وہ ہے ڈیزی بیوکینن۔ تو گیٹسبی ایک پلان بناتا ہے، وہ نک کے ذریعے ڈیزی سے دوبارہ ملنے کا بندوبست کرتا ہے، اور جب وہ برسوں بعد آخرکار ملتے ہیں تو پرانی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں اور وہ ایک خطرناک افیئر شروع کر دیتے ہیں۔ گیٹسبی کے لیے یہ صرف رومانس نہیں ہے، یہ تاریخ کو دوبارہ لکھنے کا ایک موقع ہے۔ لیکن اس کے جنون کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ اصل میں کون تھا۔ تو جے گیٹسبی کو بھول جائیں، ملیے جیمز گیٹس سے، نارتھ ڈکوٹا کے ایک غریب کسان کا بیٹا۔ اس نے لفظی طور پر خود کو دوبارہ ایجاد کیا، ایک کروڑ پتی ڈین کوڈی سے ملنے کے بعد اپنی ایک نئی شناخت بنائی۔
گیٹسبی ایک طرح سے امریکی خود شناسی کی چلتی پھرتی مثال ہے، اور یہی اس کے جنون کی اصل جڑ ہے۔ وہ صرف ڈیزی کو واپس نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ڈیزی ماضی کو مٹا دے، اپنے شوہر سے کہے کہ اس نے کبھی اس سے محبت نہیں کی، اور وقت کو ایسے پیچھے گھما دے جیسے پچھلے 5 سال کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ محبت نہیں، یہ تو وقت کو قابو کرنے کی خواہش ہے۔ یہ ساری اندرونی کشمکش، یہ سارا تناؤ آخرکار نیو یارک کے پلازا ہوٹل کے ایک کمرے میں ایک شدید گرم دن پر پھٹ پڑتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سارے بھرم ٹوٹتے ہیں اور شفاف حقیقت سامنے آتی ہے۔ ٹام، جسے گیٹسبی کی دولت کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، ایک شفاقانہ حملہ کرتا ہے۔ وہ ڈیزی کے سامنے گیٹسبی کا نقاب نوچ پھینکتا ہے، اسے ایک اسمگلر اور مجرم کے طور پر بے نقاب کرتا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ گیٹسبی ان جیسا نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہانی کا فیصلہ کن لمحہ۔ جب گیٹسبی اسے انتخاب کرنے پر مجبور کرتا ہے تو ڈیزی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی پرانی دولت اور اپنے شوہر کی دی ہوئی حفاظت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے ایک انکار کے ساتھ گیٹسبی کی پوری دنیا چکنا چور ہو جاتی ہے، اور یہی بزدلی آخری المیے کو جنم دیتی ہے۔ اس تصادم کے بعد سب کچھ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ کہانی واپس راکھ کی وادی میں آتی ہے، شہر اور ایکس کے درمیان وہ صنعتی کچرا خانہ جو اب اخلاقی تباہی اور موت کا سٹیج بن چکا ہے۔ اس کے بعد واقعات بہت تیزی سے اور شفافی سے پیش آتے ہیں۔ ڈیزی، جو گھبراہٹ میں گیٹسبی کی گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، وہ ٹام کی معشوقہ مرٹل کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیتی ہے۔ گیٹسبی الزام اپنے سر لے لیتا ہے۔ مرٹل کا شوہر جارج یہ مان لیتا ہے کہ قاتل گیٹسبی ہی ہے، لہٰذا وہ گیٹسبی کو ڈھونڈ کر اس کے سوئمنگ پول میں گولی مار دیتا ہے اور پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ گیٹسبی کی موت کے ساتھ ہی پارٹیوں کا شور آخر تھم جاتا ہے۔ پیچھے صرف ملبہ بچتا ہے، اور ہمارا راوی نک اس سب کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ ستم ظریفی کیا ہے؟ گیٹسبی، وہ شخص جس کا گھر ہر ہفتے سینکڑوں مہمانوں سے بھرا رہتا تھا، اس کے جنازے میں صرف 3 لوگ آتے ہیں۔ یہ اس کی زندگی کی گہری تنہائی اور اس کے رشتوں کے کھوکھلے پن کا ایک تباہ کن ثبوت ہے۔ اس دنیا کے لالچ، جھوٹ اور لاپرواہی سے بیزار ہو کر نک اپنا آخری فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مشرق کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور مڈ ویسٹ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اس بدعنوان خواب کو مکمل طور پر ٹھکرانے کا عمل ہے جس کا وہ گواہ بنا تھا۔ تو آخر کیا چیز گیٹسبی کو عظیم بناتی ہے؟ آخر میں نک اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ اس کی امید کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی، اس کے خواب کی پاکیزگی، چاہے وہ خواب جھوٹ پر ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ لیکن یہ ناول ہمیں ایک پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ امریکی خواب کے پیچھے بھاگتے ہوئے کیا ہم سب ہمیشہ لہروں کے خلاف چپو چلاتے ہیں اور مسلسل اسی ماضی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں جس سے ہم کبھی بھاگ نہیں سکتے؟